اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مختار کل بنایا اور ساری جہاں ساری مخلوق کو آپ کے قبضہ اور اختیار میں دے دیا۔ اللہ کے خزانوں کے آپ مالک ہیں اور قاسم ہیں، جس کو جو ملا آپ کے در سے ملا۔ یہ نظریہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ مختصر میں ایک حدیث اور اس کی تشریح اور علماء کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو مشکات المصابیح میں بھی نقل کیا صاحب مشکات نے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں ٹھہرتا تو میں آپ کو کے لیے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی چیزوں کو پیش کرتا۔ ایک بار فرمایا سل، مانگ۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا اوا غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، یا جنت ما فوق الاسباب چیز ہے اور تم مجھے ما فوق الاسباب چیزوں کے دینے کا مختار سمجھ کر جنت مانگ رہے ہو، یہ شرک ہے، توبہ کرو، کلمہ پڑھو۔ نہیں، بلکہ فرمایا اوا غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ یعنی جنت تم نے مانگی، عطا کر دی گئی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے تو مانگو، ملے گا۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا لا ہوا ذاک، نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو اب اپنے نفس کے خلاف میری کثرت سجود کے ذریعے مدد کرو۔ حدیث مکمل ہوئی۔ اب اس حدیث کی تشریح میں شارحین کیا فرماتے ہیں اس پر غور کیجئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل، مانگ۔ کیا مانگ، اس کو خاص نہیں کیا، مطلقاً فرمایا مانگ۔ فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَمْرَ بِالسُّؤَالِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكَّنَهُ مِنْ إِعْطَاءِ كُلِّ مَا أَرَادَ مِنْ خَزَائِنِ الْحَقِّ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کے حکم کو مطلق رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر قادر بنایا کہ وہ حق کے خزانوں میں سے جو چاہیں عطا فرمائیں، جو چاہیں عطا فرمائیں، اللہ نے اس کا اختیار دیا۔ اسی بات کو شیخ علی الاطلاق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست، کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ہمت و کرامت میں ہے۔ ہرچے خواہد، ہر کرا خواہد، باذن پروردگار خود می دہد، جو کچھ چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے عطا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ثابت ہے کہ جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اسی حدیث کے تحت ملا علی قاری مرقات شریف میں لکھتے ہیں امام ابن سبا کے حوالے سے کہ ان اللہ تعالی اقطعہ ارض الجنتی یعطی منہا ما شاء لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک بنا دیا اور جنت میں سے جسے چاہے، جتنا چاہے، حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی بات کو خاتمۃ المحققین شہاب الملت والدین امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجوہر المنظم میں یوں فرمایا وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ العظم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہے۔ جعل خزائن کرمہ ومواعد نعمہ طوع یدیہ وارادتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے کرم کے خزانوں کو اور اپنی نعمتوں کے دسترخوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے اور اختیار کا تابع فرمان کر دیا۔ یعطی منہا من یشاء، ان نعمتوں میں سے حضور علیہ السلام جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے اللہ کی طرف سے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی۔ تو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی، اس حدیث پہ ثابت ہے۔ اور مسلم کی جو حدیث ہے حضرت ربیہ والی، اس سے ثابت ہے کہ جنت کا بھی آپ کو مالک بنا دیا گیا۔ یعنی دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، ما فوق الاسباب نعمتیں ہوں یا ما تحت الاسباب نعمتیں ہوں، ساری نعمتوں کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، اور اس میں سے وہ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جانشین ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔